बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चिराग हमेश नशिस्त बज़्म हमेश के साथ हम हाजिर हैं। इस नशिस्त में की जो खूबी होती है या वजह होती है वो ये कि जितने हमारे तख्लीकार है, चाहे वो अफसाना लिख रहे हों, चाहे वो शायरी कर रहे हो, चाहे उन्होंने कोई मजमून लिखा हो, वो इस नशिस्त में अपनी तख्लीकात पेश करते हैं। और फिर इसके बाद इसमें एक बात और भी होती है कि हम जब अफसाने सुनते हैं या कोई नज्म सुनते हैं या कोई मजमून सुनते हैं, तो हम फिर आगे आने वाली नशिस्तों में जो हमारी तनकीदी नशिस्त होती है, शाम अफसाना होती है, या नज्म ज्ञान होता है, उसमें कोई नज्म भी रख सकते हैं, कोई अफसाना भी रख सकते हैं, या इस तरह से। इस नशिश का मकसद ये होता है कि हमें पता, हमारे जितने भी तख्लीकार हैं वो अपनी चीजें सुनाए, अपने अपनी हमें पता हो कि हम हमारे यहाँ अब तक इस तमाम अरसे में, इस इतने हालात में, वो जब भी थोड़ी देर पहले समीन बलोच कह थी कि इस साई जितने भी हालात चल रहे हैं उसमें फिर भी जो भी है हम हैं इकट्ठे ही। तो वो जो इकट्ठे हैं, तो उसमें हमने क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसा चल क्या काम कर रहे हैं, ये इस नशिश का मकसद होता है। ये बज़्म हमेश का मकसद होता है। आज की बज़्म हमेश की सदारत कर रही हैं नजमा मंसूर साहिबा। नजमा मंसूर किसी तारुफ में मोहताज नहीं है। नज्म का अहम हवाला है, नज्म का के बहुत अच्छी नज्में कहती है, बहुत किताबें इनकी आ चुकी हैं, आने वाली भी हैं। और ना सिर्फ नज्में बहुत अच्छी कहती हैं, बल्कि नज़्मों के तज्ज़िये, मज़ामीन, तनक़ीदी इनके जो महकमे, ये बहुत बहुत उम्दा होते हैं। तो हमारी दरख्वास्त पे आज की नशिस्त से ज़्यादा नजमा मंसूर साहिबा कर रही हैं। तो हम बाकायदा नशिस्त का आगाज़ करते हैं। इस तमाम अरसे में महजूर बदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करती हूँ महजूर बदर, आप हमें सुन रहे हैं महजूर बदर? अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम महजूर आप कुछ सलाम। हाँ हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। महजूर आप हमें कुछ सुनाएंगे? आज बज़्म हमेशा में सजाइए, हम आपकी कोई नज्म सुनना चाहेंगे। जी शुक्रिया। एक नज़्म है जी जी। कि हम सब ख्वाबीदा हैं, हम हम सब सब खाबिदा हैं। ख्वाबीदा हैं। आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। हम सब ख्वाबीदा हैं, ऊँग रहे हैं। हम सब ख्वाबीदा हैं, हम्म। ऊँग रहे हैं। हम ख्वाबों में सफ़र करते करते कहाँ पहुँच गए हैं। हम सब वाह। ख्वाबीदा हैं, हम सब ख्वाबीदा हैं, ऊँग रहे हैं। हम ख्वाबों में सफ़र करते करते कहाँ पहुँच गए हैं। ख्वाबों में वक्त मुंजमद होता है और ज़िंदगी गुजर जाती है। वाह। ख्वाबों में वक्त बहुत अच्छे। मुंजमद होता है और ज़िंदगी गुजर जाती है। बहुत से ख्वाब भी मानी होते हैं, बहुत से ख्वाब जिनकी ताबीरें नहीं होती। बहुत से ख्वाब बेमानी होते हैं, बहुत से ख्वाब जिनकी ताबीरें नहीं होती। हम ख्वाबों के भूखे हैं, हम्म। हम ख्वाबों के भूखे हैं। हम खुद ख्वाबीदा हैं और दुनिया को महबूब ख्वाब समझते हैं, मगर दुनिया तो अब चांद पे नहीं मरीज पे जा चुकी है। वाह हम ख्वाबों वाह के वाह। भूखे हैं, हम बहुत खुद अच्छे। ख्वाबीदा हैं और दुनिया को महबूब ख्वाब समझते हैं, मगर दुनिया तो अब चांद पे नहीं मरीज पे जा चुकी है। शुक्रिया। अच्छा। बहुत अच्छे। एक और सुनाओ। बहुत खूब। बहुत जरूर अच्छे। जरूर जरूर। हाँ, एक दूसरी नज्म है, उसका उन्वान है ये खुदा की तराशी हुई नज़में हैं। ये खुदा की तराशी हुई नज़में हैं। कभी जैतून की पेड़ों पे, कभी सुरमई शामों में अमन के गीत गुनगुनाती हैं।
یہ خدا کی تراشی ہوئی نظمیں ہیں، کبھی زیتون کے پیڑوں پہ، کبھی سرمئی شاموں میں امن کے گیت گنگناتی ہیں، کبھی رخشاں جھیلوں پہ، کبھی کسی امن میلے میں، کبھی درخشاں جھیلوں پہ، کبھی کسی امن میلے میں، کبھی جشن بہاراں پہ امن کے رقص کرتی ہیں، کبھی کسی امن میلے میں، کبھی جشن بہاراں پہ امن کے رقص کرتی ہیں، زمانے کی نمیدہ نگاہوں میں خوشی کے آنسو بہاتی ہیں، زمانے کی نمیدہ نگاہوں میں خوشی کے آنسو بہاتی ہیں، یہ خدا کی تراشی ہوئی نظمیں ہیں، تیرے شہر میں پرندوں کی طرح طلوع ہوتی ہیں، یہ خدا کی تراشی ہوئی نظمیں ہیں، تیرے شہر میں پرندوں کی طرح طلوع ہوتی ہیں، ملن کی جستجو لے کر، ملن کی جستجو لے کر تیرے در و بام پہ جدائیوں کی دکھی داستان سناتی ہیں، مگر تم آتے ہو نہ کوئی پیام آتا ہے تیرا، خدا کی تراشی ہوئی واہ نظموں کو ناراض بہت اچھا، نہیں کیا کرتی۔ واہ بہت اچھا واہ ماجور بھائی، بہت واہ اچھا۔ واہ واہ، واہ، بہت خوب، بہت اچھا۔ بہت خوب۔ مہربانی، مہربانی۔ واہ، اچھا ایک اور نظم ہے اگر اجازت ہو، ہاں اجازت جی جی ٹائم ہے پلیز، تو ایک پڑھیں گے آخری۔ زندگی ایک مسافت ہے، جی جی پڑھ لیجیے پڑھ لیجیے۔ زندگی زندگی ایک مسافت ہے، زندگی ایک مسافت ہے، تیرگی کے گاؤں میں روشنی کے پرزن مہرما کی کاش میں کتنے کرنوں سے خواب بنتے رہتے ہیں، زندگی واہ ایک مسافت ہے، تیرگی کے گاؤں میں روشنی کے پرزن مہرما کی کاش میں کتنے کرنوں سے خواب بنتے رہتے ہیں، سحر گزیدہ شاموں میں کائنات کے گاؤں میں مہرما کی روشنی کے پرزن مہرما کی کاش میں کتنے کرنوں سے خواب بنتے رہتے ہیں، سحر گزید شاموں میں کائنات کے گاؤں میں پیاس بری نگاہوں میں زندگی کے منظر نامے پر جیسا کوئی شخص خوابوں کو سمیٹتا ہو، کائنات کے گاؤں میں پیاس بری نگاہوں میں زندگی کے منظر نامے پر جیسا کوئی شخص خوابوں کو سمیٹتا ہو، روشنی کے پرندے مہتابی قباؤں میں بادلوں کے گاؤں میں مہرما کی کاش میں کتنے کرنوں سے تعبیروں کے موتی پروتے رہتے ہیں۔ شکریہ، جی صحیح، بہت بہت خوب، اچھا، شکریہ۔ میجر بدر بہت بہت خوب۔ بہت عمدہ۔ خوب، واہ، آپ کی بہت خوب، اردو بہت نکھرتی جا رہی ہے ماجور بھائی۔ سلامت رہیں، بہت اچھی نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے۔ جی مہربانی، مہربانی۔ ہاں یہ ہمارے محجور بدر صاحب جن میں جو ہمیں نظمیں سنا رہے تھے، اور بہت اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ راشد صاحب نے کہا کہ ان کی نظموں میں نکھار آتا جا رہا ہے، واقعی بہت اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں، بہت اچھا۔ اب ہم درخواست کرتے ہیں سمین بلوچ سے۔ سمین کیا سنا رہی ہیں؟ سمین بہت اچھی نظمیں لکھ رہی ہیں، جی سمین۔ ناجیہ، یہ ایک آزاد نظم ہے، نظم کا عنوان ہے منظر کے اس پار۔ میری اچھا آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ منظر کے اس پار، کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں، حسین دلکش ہوں، دل ربا ہوں، میں کن خرابوں میں پڑ گئی ہوں، میں تلخ نظمیں ہی لکھ رہی ہوں، کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں، حسین دلکش ہوں، دل ربا ہوں، میں کن خرابوں میں پڑ گئی ہوں، میں تلخ نظمیں ہی لکھ رہی ہوں، مجھے یہ حق ہے رومان لکھوں، حسین پہ کر کوئی تراشوں، پھر اس کے لہجے میں اس کی باتوں پہ شعر لکھوں، میں ہجر و ہجرت کی داستاں میں نشاط و عشرت کے راگ کھولوں، صدائے داد و واہ نوا سمیٹوں، مگر ان بہت آنکھوں کا کیا کروں میں، واہ، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ مگر ان آنکھوں کا کیا کروں میں جو پارے منظر بھی دیکھتی ہیں، نہیں ہے کچھ وہاں مگر اذیت، جہاں پہ چہروں کے سب لبادے اتر چکے ہیں، جہاں پہ لفظوں واہ کی سب فریبوں کی مالا بکھر چکی ہے،
جہاں پہ واہ سچائی ننگے پاؤں سلگتی لاشوں پہ چل رہی ہے، جہاں پہ بھوک اپنی آگ لے کر کسی کی ممتا کو کھا رہی ہے، واہ جہاں واہ پہ جنگوں واہ کے کالے واہ واہ سائے واہ زمین کا واہ آنچل جلا رہے ہیں۔ بہت ہوں، اچھا مگر ان آنکھوں کا کیا کروں میں جو پارے منظر بھی دیکھتی ہیں، نہیں ہے کچھ وہاں مگر اذیت، جہاں پہ چہروں کے سب لبادے اتر چکے ہیں، جہاں پہ لفظوں کی سب فریب و فسوں کی مالا بکھر چکی ہے، جہاں پہ سچائی ننگے پاؤں سلگتی لاشوں پہ چل رہی ہے، جہاں پہ بھوک اپنی آگ لے کر کسی کی ممتا کو کھا رہی ہے، جہاں پہ جنگوں کے کالے سائے زمیں کا آنچل جلا رہے ہیں۔ یہ واہ بہت خوب پارے منظر کی آشنائی میرا اثاثہ میرا ہنر ہے، کبھی تو آنکھوں مجھے ہنر سے رہائی دے دو۔ واہ 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 بہت واہ اچھا واہ، واہ، بہت اچھا بہت خوب، واہ، بہت اچھا ہنر سے بہت رہائی دے بہت دو۔ اچھا، بہت خوبصورت بہت اچھا۔ بہت خوب یا بہت شکریہ۔ اور یہ ایک نثری نظم ہے مختصر سی، جی، بازیاب۔ ہوں، بازیاب، بازیافت، میں کئی راتوں تک خدا سے ہم کلام رہی، اچھا میں کئی راتوں تک خدا سے ہم کلام رہی، صحبت کا اثر تو ہونا ہی تھا، زہم واہ خدائی میں نے محبت میں شراکت کو خود پہ حرام کیا، زوم خدائی میں نے محبت میں شراکت کو خود پہ حرام کیا، اس میں تخاطب کی تخصیص چاہی اور جسم و روح پہ فقط اپنا حق جانا، پھر ایک روز تم نے کسی اور کو میرے نام سے پکارا، میری الوہت کا وہم ٹوٹا اور میں مٹی مٹی ہو گئی، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا، بشر ہونا واہ خدا ہونے سے مشکل ہے، کیا بات بہت بشر اچھا ہونا ہوں، خدا ہونے سے مشکل ہے۔ بشر ہونا خدا ہونے سے بہت مشکل بہت خوب بہت شکریہ۔ ہوں، صحیح، بہت بہت اچھی نظم۔ آپ کوئی اور نہ، اب بہت ہمارے دوست ابھی کم ہیں تو آپ سنا سکتی ہیں کوئی ایک نظم اور بھی۔ ہم، اچھا، یہ بھی ایک چھوٹی سی مختصر سی نظم ہے، سارا شگفتہ۔ نظم کا اچھا، عنوان ہے سارا شگفتہ۔ جی، سارا شگفتہ، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ سارا شگفتہ، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ نیند کی واہ ریل ماضی کی وحشت کو کچل نہیں سکتی، اور تم تنہائی کا بھیس بدل کر کون جنم کی لوریاں سنانے آ جاتی ہو؟ واہ خدا کے لیے مر جاؤ، واہ ہوں خدا کے لیے مر جاؤ، مجھے کوئی نظم نہیں کہنی۔ ہوں واہ واہ بہت واہ، اچھا بہت اچھا واہ، بہت اچھا، بڑی بڑی بہت اچھی نظم ہے، واہ۔ سمین بلوچ کا ایک انداز ہے، وہ اپنی نظمیں سنا رہی تھی اور بہت اچھی نظمیں سنائی سمین نے۔ ہمیں اس تمام عرصے میں ظہور منہاس نے بھی جوائن کیا ہے اور بڑے دنوں بعد ظہور منہاس ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ظہور۔ وعلیکم السلام ہم ورحمۃ سے بھی، اللہ۔ ہم تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بھی زحمت دیں گے، اس سے پہلے ہم ماریہ مہوش کی درخواست کرتے ہیں۔ ماریہ، آج آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ بہت شکریہ انجلا۔ صدر صاحبہ کی اجازت سے ایک مختصر سی نثر اور ایک نظم۔ جی، نثر کا عنوان ہے تالاب۔ کیا عنوان ہے؟ میں روز تالاب پہ، تالاب، اچھا، تالاب، ٹھیک ہے۔ تالاب جی جی تالاب، میں روز تالاب پہ جایا کرتا اور پانی میں پتھر پھینکنا اور ٹھہرے ہوئے پانی میں ارتعاش دیکھنا معلوم نہیں مجھے کیوں بھاتا تھا۔ میں جب جب پانی میں جھانکتا اپنا چہرہ نظر آتا۔
उससे मैं कई सवाल करता और वो किसी मेहरबान पैगंबर की तरह जवाब देता। फिर ये रोज का मामूल ना रहा। मैं कभी कभी वहां जाता, अपना चेहरा कभी घर में लगे आईने में देखता, कभी आँख फोड़े में कोशिश करता, और अक्सर तो टटोल टटोल कर अपनी उंगलियों के पोरों से भी देखा करता था। मगर अब मेरा चेहरा अजनबी होता जा रहा था। अब तो इसकी आंखों में वाह झांकता तो लगता था कि मैं नाबीना हूँ। मैं झुंझलाने लगा था। मुझे देखना था अपना चेहरा, मुझे बातें भी करनी थी उस चेहरे से, और उसके जवाब भी तो मुंतजिर होंगे मेरे चेहरे के कई सवालात के लिए। मैंने फैसला किया कि अब मैं फिर तालाब पे जाऊंगा। बस वो तालाब ही मेरा रहनुमा है, मेरा पैगंबर जो मुझे समझता है और जवाब भी देता है। मैं तालाब के किनारे था, मगर वो मेरे झांकने पर खामोश था, जैसे मुझे देखकर दो कदम पीछे हट गया। मैं कोहनियां टिकाए उसमें झांकने की कोशिश करता रहा और उससे पूछता रहा, क्या अब तुम मुझसे खफा हो? मेरा चेहरा तुम क्यों नहीं दिखाते? मुझे बातें करना है, कुछ पूछना है। तालाब से गैबी आवाज आई, मेरे चेहरे के बिना, जो कि मेरे चेहरे के बिना थी। वो आवाज, अब तुम यहाँ मत आया करो, अब वो चेहरा तुम कभी नहीं देख पाओगे। मैं तिलमिला कर रह गया। क्यों? आखिर क्यों? मेरी खता क्या है? तुम समझना नहीं चाह रहे हो? तुम कहो तो ठीक है, लेकिन मैं इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगा। तुम यहाँ से चले जाना। तुम कहो तो ये फैसला हम बाद में करें, मैंने तालाब से कहा। मुझे यकीन है ये सुनकर तुम दोबारा तालाब पर आने की कोशिश नहीं करोगे। मैं सच में झुंझला गया उसकी बात सुनकर। तालाब ने कहा, तुम अब यहाँ मत आना। तालाब का पानी खुश्क होने की वजह से तुम अंधे हो चुके हो। यकीनन ये तुम समझ चुके हो। तो बहुत शुक्रिया। वाह वाह, जी वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी अच्छी ना। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। और एक नज्म है, उसका उन्वान है खुदकुशी। खुदकुशी। जी। जी। मेरे सीने में दो रूहें मुक़य्यद हैं। मेरे सीने में दो रूहें मुक़य्यद हैं जो एक दूसरे की ज़ियाफ़त करती रहती हैं। दोनों में से हर एक रूह दूसरी रूह को सुलाना चाहती है, मगर दोनों में से वाह। नींद किसी को नहीं। दोनों को जिस्म के वाह पिंजरे से फरार चाहिए, और गुज़िश्ता ज़मानों में मौजूद कुएं से जो जज्बात से भरे हैं, चंद घूंट लेकर फीकी होती और लगी बंदी ज़ियाफ़त का जायका बदलना चाहती है। मगर रुको, ये कैसी रूहें हैं? ये जज्बात रखते हुए भी किसी दूसरे जज्बे की मुतलाशी है। मेरे जिस्म से अगर एक रूह भी किसी गुजरे जमाने में चली गई, तो दूसरी जिद में अनजान और अनदेखे आने वाले लम्हों में परवास करेगी, और यूं मेरा जिस्म तन्हा हो जाएगा। मुझे इसका इदराक है। इसीलिए आज शब मैं ज़ियाफत करूंगी। मेरी मेहमान मेरी दोनों रूहें, और मैं मेजबान होंगी। ये आज की हमारी आखिरी ज़ियाफत होगी। ज़हर आशाम ज़ियाफत में हम खुदकुशी करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत वाह 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 बहुत वाह अच्छी। वाह। बहुत बहुत अच्छी। वाह शुक्रिया वाह वाह वाह। आखिरी लाइन बहुत मारिया, अच्छी। बहुत अच्छी नज्म, बहुत अच्छी नज्म, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। नज्म। मारिया मेविश ने एक नस्र, जिसको हम माइक्रो फिक्शन कह सकते हैं, हमने उनका एक माइक्रो फिक्शन सुना और उनकी नज्म सुनी। मारिया अफसाना निगार भी हैं और अच्छी नज्में भी कह रही हैं, और बड़ी जल्दी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बहुत बहुत खूब। मारिया, बहुत अच्छी नज्में कही, बहुत अच्छी नज्म सुनी हमने, और उनके बहुत अच्छी नज्म सुनी। अच्छा, ऐसा है कि हमारे साथ जो है फैज़ राशिद साहब कभी ज्वाइन कर पा रहे हैं, कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, उनके नेटवर्क का मसला हो रहा है। तो मैं नजमा साहबा की इजाजत से खैर जमान राशिद साहब से दरखास्त करती हूँ कि हम उनसे उन्हें सुने। जी खैर जमान राशिद साहब। खैर जमान राशिद साहब, अपना माइक ओपन करें। सफिया शनाज भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ।
आप हम मुंतजिर हैं कि आपको हम सुने खैर जमान साहब। आवाज नहीं आ रही मुझे इनकी। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, उन्होंने अपना माइक अनम्यूट तो किया है लेकिन आवाज उनकी नहीं आ रही है, शायद कनेक्टेड ही नहीं है। नजर तो आ रहे हैं। नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनका। उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए हम फिर हाँ ठीक है, हम उत्तर अरसे में दरख्वास्त करते हैं जहूर मिन्हाज से। बहुत दिनों बाद जहूर मिन्हाज हमारे साथ हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आज अब वो हमें क्या सुना रहे हैं। जहूर। नेट जहूर मिन्हाज हमारे साथ मौजूद थे लेकिन डिस्कनेक्ट हुए हैं। कनेक्ट हो गए। हम्म, ये मसला आ रहा है और इंटरनेट का बहुत मसला है। करण खैर जमान नाशिद साहब, हमारी आवाज शायद उनको नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अ, सही है। मैं फिर जो हमारे साथ हुए, सफिया आप कुछ सुनाएंगी? ये मसला आ रहा है। चलिए नाजिया, आपसे दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त के साथ दो नज़में अगर मैं सुना सकूं। पहली नज़्म का उन्वान है बेएतबारियाँ। वो ठीक कहता है, वो ठीक कहता है, वो मोम के कपड़े पहनकर चंद किरणें लेने सूरज के दरवाजे पर गया था। अरे वाह वाह वाह। और वो वाह दुरुस्त कहता है, वो दुरुस्त कहता है कि वापस आते वक्त उसके पीछे दूर तक पानी फैला हुआ था। वाह 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 वाह। उसका ये कहना भी ठीक है, सेहरा में सब्जा फैलाने की धुन में उसने रेतीली जमीन को अपने खून से सींचा था। खूब। अब बहुत जिसमें उम्दा। खून के चंद कतरे बचे हैं। हम्म, वो दुरुस्त कहता है कि सफर की पहली मंजिल में हम सफरों के असली चेहरे सामने आ गए। वो वाह ठीक वाह कहता हाँ वाह। है कि जान पर खेलकर उसने जिस कश्ती को बचाना चाहा, उस कश्ती के पेंदे में सुराख करने वाला दरअसल उसी का साथी था। अरे वाह वाह। उसने तो हवा बहुत। को मोतबर जानकर अपनी दास्तां उसे सुनाई थी। उसने तो हवा को मोतबर जानकर अपनी दास्तां उसे सुनाई थी। उसका ये कहना भी दुरुस्त है कि अपनी गली में जब वो लौटा तो गली में उसकी दास्तां गूंज रही थी। वाह बहुत। उसका ये कहना भी ठीक है कि जिंदगी भर उसने महज एक शख्स को अजीज मता जाना था। और वो दुरुस्त कहता है कि असासा लूटने वाला उसे बेहद
अजीज था। वाह अगर वाह ऐसा कोई वाह शख्स तुम्हें कहीं मिले, अगर ऐसा कोई शख्स तुम्हें कहीं मिले और बेतबार गुफ्तगू करे, उसे हाँ हरगिज गलत ना कहना। हम्म हम्म, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बेतबारियां बहुत वाह अच्छी, बहुत बहुत खूब। अच्छी, बहुत अच्छी वाह नज्म, वाह वाह बहुत अच्छी है। वाह, ये दूसरी बहुत अच्छी नज्म है नज़म। नाजिया। बहुत शुक्रिया। ये दूसरी नज़म जब जनवरी में मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब थी, और उसके बाद हम लोग बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि उससे गुजरे कि इनका डायग्नोसिस क्या है, क्या हो रहा है, और अभी तक उस सिचुएशन में है, तो उस वक्त ये कुछ लिखा था। जी जी जी। वही आवाज़, वही लम्स, वही चेहरा, मगर लफ्ज़ों में वो सुनाई नहीं देता जो सुनना चाहते हैं। वो आहा प्यार, आहा अंदाज, बहुत खूबसूरत। इजहार, सब हम्म धुन के आहा, पीछे छुप जाता है। वाकई नज्म का वो उन्वान बहुत प्यार। खूब। क्या है? जी। नज्म का उन्वान क्या है? नज़म का unवान है, माँ धुंधली होती जाती है। ओके ओके। वाह वाह वाह, वाह वो बहुत जबरदस्त प्यार, लगवा। अंदाज, इजहार, सब धुंध के पीछे छुप जाता है। रिश्ता दूर हो जाता है, जहन के अंदर कई लफ्ज गुम जाते हैं, हम्म कई रास्ते खो जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ रिश्ता मिटता जाता है। हर लम्हा वाह जहन के पर्दे पर रास्ता ओझल होता जाता है। वाह हाँ, बहुत खूब। खबर नहीं वाह। होती कि कब जिंदगी सांस भी ले सकेगी या नहीं। सही। वाह पता नहीं चलता कि सुबह हो सकेगी या नहीं। हम्म वाह जिन लफ्ज़ों को, आवाज़ों को, रिश्तों को थामे मैं चल रही हूँ, वो आंखों से ओझल होते जाते हैं। वाह आने वाले वक्त के साए किसी डरावने ख्वाब की मानंद आंखों में ठहर जाते हैं। हम्म आहा इन आंखों में ठहरे आंसुओं में माँ नजर नहीं आती, माँ धुंधली होती क्या जाती है। बात। वाह माँ क्या बात। धुंधली होती वाह, है। बहुत बहुत खूब, क्या बहुत बहुत बात बहुत है, खूब। खूब। good, क्या बात बहुत है, माँ धुंधली होती है। बहुत खूब, कैसी नज्म है, बहुत खूब नाज़िम। कैसी 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 दिलसोज नज्म है। वाह वाह नाजिया, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये मुझे सुनाई नहीं दिया एंड से, एंड क्या था? अम, जिन लफ्ज़ों को, आवाज़ों को, रिश्तों को थामे मैं चल रही हूँ, वो आंखों से ओझल होते जाते हैं। आने वाले वक्त के साए किसी डरावने ख्वाब की मानंद आंखों में ठहर जाते हैं। इन आंखों में ठहरे आंसुओं में माँ नजर नहीं आती, माँ धुंधली होती जाती है। वाह वाह बहुत। वाह वाह। वाह बहुत अच्छी नज्म नाजिया, बहुत अच्छा, बहुत, दोनों नज्में बहुत खूब। और ये वाली नज्म ने तो आप सुना रही थी, और एक तो इसका उन्वान भी और पूरी नज्म, कैसी मोहब्बत है ये, इतना खूब, कितनी खूबसूरत। बाज चीजें अनकही सी हो जाती हैं। बहुत 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 उम्दा, बहुत उम्दा नज्म है। अह, नाजिया की नज्म हम सुन रहे थे। मैं हमारे साथ आसिम जी हुसैन मौजूद हैं। आसिम जी हुसैन से बहुत अच्छी नज्में कैद लिखते हैं। उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी नज्म हमें सुना रहे हैं। जी आसिम। जी, साहिब सदर की इजाज़त से एक नज़्म पेश खिदमत है। जी जी नज़्म जी। का उन्वान है, नज़्म का उन्वान है, हम अब नहीं हैं। हम अब नहीं हैं। हम अब नहीं हैं,
ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے ایک سرخ پھول کے تحفہ ہو جانے کا۔ ہم اب نہیں ہیں، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے ایک سرخ پھول کے تحفہ ہو جانے کا، درد کا ایک اور موسم بیت جانے، اپنی آواز کے منظر پہ بنی پینٹنگ، اپنی سانسوں کی تنہائی پہ بنی فلم مکمل ہونے کا، اپنی چیخوں سے بھری کتاب کے شائع ہونے کا۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سینے میں واہ، بہت دھڑکتے خوب، غم، بہت خوب۔ سینے میں دھڑکتے غم، دیوار پہ لٹکے کیلنڈر کی بے بسی پہ اظہار افسوس، دروازے کے باہر واہ، کھلکھلاتے موسموں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پہ محسوس کرنے کا۔ سینے میں دھڑکتے غم، دیوار پہ لٹکے کیلنڈر کی بے بسی پہ اظہار افسوس، دروازے کے باہر کھلکھلاتے موسموں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پہ محسوس کرنے کا، دراڑوں کے اندیشے میں زندہ نما انسانوں کی داستان لکھنے کا ہمیں کوئی حق واہ، نہیں۔ دراڑوں کے واہ، اندیشے میں زندہ نما انسانوں کی داستان لکھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ ہم اب نہیں ہیں۔ شکریہ جی۔ ہم اب نہیں۔ بہت بہت اچھے، اچھا، بہت اچھا، بہت اچھی نظم، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہم خوبصورت۔ اب بہت خوب، نہیں، بہت اچھے، بہت اچھے آصف، بہت بہت خوب۔ اچھے۔ اور سنائیے عاصم۔ جی میں صاحب صدر کی اجازت سے ایک اور نظم سناتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے آدھی تصویر کی تنہائی۔ آدھی، میری آدھی تصویر کی تنہائی، ٹھیک، آدھی تصویر تنہائی، میری تلچھٹ میں صحرا رینگتے ہیں، واہ واہ میری واہ واہ، کیا تلچھٹ میں لائن ہے! صحرا رینگتے تلچھٹ میں ہیں، دریا رینگتے ہیں، بہت اچھا۔ سرسراتے درد کی آواز رگوں کو کھنگالتی ہے، لکھنے والے کو کہہ دینا چاہیے جو بھید ہو، سارے راز آہا، لفظوں واہ، کو بھیک میں دے دینے چاہیے، کیا بات! لکھنے واہ، والے کو کہہ دینا چاہیے جو بھید ہو، سارے راز لفظوں کو بھیک میں دے دینے چاہیے، تاکہ سورج کو سچ کی گواہی دینے میں جھجک محسوس نہ ہو۔ بہت اچھا، بہت اچھا، کوئی تو بہت لکھے، اچھا، بہت بہت اچھا۔ اچھا۔ کوئی تو لکھے، ورنہ دروازے کی آہٹ پہ زرد اندھیرے بانٹنے کا موسم بیت جائے گا۔ آہا، واہ میں واہ اپنی واہ، تشبیہ ہوں، میں اپنی تشبیہ ہوں، مجھے دیکھنے کا قصہ پرانا ہو گیا، میں نے ہاں، لیکن کا ہاتھ پکڑا، ستاروں نے مجھے میں نے چھونے کی دیکھا، حسرت کاٹی، اور ہوں، شہر کی گلیوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ واہ، میں اپنی واہ، تشبیہ واہ، ہوں، مجھے دیکھنے کا قصہ پرانا ہو گیا، میں نے لیکن کا ہاتھ پکڑا، ستاروں نے مجھے چھونے کی حسرت کاٹی، اور شہر کی گلیوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ شہر اب تمہاری آرزو کا زنداں ہے، لے جاؤ اسے، میں نے اپنی روح کی مانگ میں سندور بھر دیا ہے، صدا سہاگن نے آہا، آہا، مسمار قدموں کو کیا بات سندیس ہے! بھیجا ہے، کیا رہائی کہنے۔ آغاز کرتی ہے۔ میں یہ نے شہر اپنی پھر اب روح سنائیے، تمہاری کی آخری آرزو کا آخری ہے، لائنس پھر سنائیے، دوبارہ، بہت اچھے۔ جی جی دوبارہ پھر سنائیں۔ سنائیے۔ یہ شہر اب تمہاری آرزو کا زنداں ہے، لے جاؤ اسے، میں نے اپنی روح کی مانگ میں ہاں، سندور بھر دیا ہے، صدا سہاگن نے مسمار قدموں کو سندیس بھیجا ہے، رہائی آغاز کرتی ہے۔ میں جیب میں بارش ڈال کے بیچنے نکلا تو لوگ واہ بھول گئے، میں نے واہ، اپنی ہتھیلیاں ان کے شہر میں دفن کی تھیں۔ آہا، میں جیب واہ میں بھائی، بارش ڈال کے آہا، بیچنے نکلا تو لوگ بھول گئے، میں نے اپنی ہتھیلیاں ان کے شہر میں دفن کی تھیں، اب قبریں ان پہ کہا لگاتی ہیں، یہ تو ہوں، چیخ سے بھی اس کا شجاع نسب پوچھے، یہ تو چیخ سے بھی اس کا شجاع نسب پوچھیں گے، جس نے آندھی کا جرم آدھی قیمت پہ اندھیرے کو بیچا تھا، واہ سرخ واہ، رنگ آج تک ہے۔ میں کتنے صفات پہ واہ، مشتمل ہوں کسی کو پوچھنے کا حق نہیں، میں آہا، کتنے صفات پہ آہا، مشتمل ہوں بہت خوب، میں کتنے صفات پہ مشتمل ہوں کسی کو پوچھنے کا حق نہیں، ہذیان کو تعداد میں نہیں ماپا جاتا، رونے کو لکھوں ہاں، تو چہرے مان پڑنے ہذیان کو، لگتے ہیں، ہذیان کو تعداد میں نہیں نہ پایا تھا، واہ واہ واہ، بہت اچھی واہ، لائن، بہت اچھی میں لائن۔ کتنے ہاں، صفات پہ مشتمل ہوں کسی کو پوچھنے کا حق نہیں،
ہذیان کو تعداد میں نہیں ماپا جاتا۔ رونے کو لکھوں تو چہرے ماند پڑنے لگتے ہیں، میرا جسم تمہارے جسم سے زیادہ چپ رہنا جانتا ہے۔ رونے کو ہاں لکھوں تو چہرے ماند واہ، پڑنے لگتے ہیں، میرا جسم تمہارے جسم سے زیادہ چپ رہنا جانتا ہے۔ ایک سرگوشی ڈھونے میں ایک زندگی گزر جاتی ہے، یہ گرہوں سے واہ، گانٹھوں تک کے سفر کی داستان ہے۔ آدھی تصویر کی تنہائی ہے، ڈرنالین کی افراد کا قصہ ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ عاصم۔ بہت 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 اچھی، بہت شکریہ، بہت 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 اچھی، اچھی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واہ عاصم، کمال، بہت خوب عاصم، کمال، بہت خوب۔ کمال، کیا بات، بہت عمدہ نظم، بہت اچھی۔ بہت اچھی نظم۔ عاصم تو بہت اچھی نظمیں لکھتے ہیں، ہم نے سنی ان کی بہت نظمیں، شکریہ، آپ بہت عمدہ۔ بہت اچھا میں اپنے سینئرز کے آنے سے پہلے اگر مجھے اجازت دیں نجمہ صاحبہ، تو میں بھی تھوڑا سا کچھ سنا دوں۔ جی ضرور 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 سنائیے۔ نظم ہے، اس نظم کا عنوان ہے غیر متعین راہ۔ غیر متعین راہ، واہ۔ کائنات کے نظام میں اضطراب ہے، ہوں ہوں کائنات کے نظام میں اضطراب ہے، ایک واہ، چیونٹی پاؤں کی انگلی کو سرخ کرتے ہوئے غائب ہو گئی۔ واہ 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 واہ۔ واہ، ایک چیونٹی پاؤں کی انگلی کو سرخ کرتے ہوئے غائب ہو گئی۔ ہوں بلی اپنے مرے ہوئے بچے کو چاٹنے کے بعد روئے جا رہی ہے، ہوں واہ، بلی اپنے مرے ہوئے بچے کو چاٹنے کے بعد روئی جا رہی ہے اور محبت میں زہر کی آمیزش ہو گئی ہے۔ واہ 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 واہ، واہ، بہت اچھی، بہت اچھی۔ بلی اپنے بلی اپنے مرے ہوئے بچے کو چاٹنے کے بعد روئے جا رہی ہے اور محبت میں زہر کی آمیزش ہو گئی ہے۔ ہوں گرم سیال میرے سر پہ اڈیل دیا گیا ہے اور میں نے چلنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ بہت خوب۔ واہ، گرم سیال، مر کے زندہ ہونے گرم سیال میرے سر پہ اڈیل دیا گیا ہے اور میں نے چلنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ بہت خوب، مر بہت۔ کے زندہ ہونے کی جدوجہد، سانسوں کے چلتے رکنے کا تماشا، ہوں وہ جو کسی نہ کسی طور مجھے بلاتا تھا، ایک عرصہ ہوا وہ آواز دینے سے اکتا چکا ہے۔ ہوں واہ، وہ جو کسی نہ کسی طور مجھے بلاتا تھا، ایک عرصہ ہوا وہ آواز دینے سے اکتا چکا ہے، اور اب کبھی بھی اس کی اکتاہٹ ختم نہیں ہوگی۔ ہوں واہ، ایک پاگل دروازے پہ پاؤں مارتا رہتا تھا، واہ، ایک پاگل دروازے پہ پاؤں مارتا رہتا تھا، اس کا پاؤں مارنا اس کے زندہ رہنے کا پتہ دیتے تھے۔ بہت اچھی، واہ، بہت ایک بہت پاگل دروازے پہ پاؤں مارتا رہتا تھا، اس کا پاؤں مارنا اس کے زندہ رہنے کا پتہ دیتے تھے۔ ہوں واہ، ہمیشہ کھلتے رہنے والا دروازہ جب بند ہو جائے تو پاؤں کی تھکن سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایک شخص واہ، ایک شخص جو خود کلامی کیے جاتا تھا، تو کیا در و دیوار اسے سنتے تھے؟ ہوں ایک شخص جو خود کلامی کیے جاتا تھا، تو کیا در و دیوار اسے سنتے تھے؟ کیا وہ دروازہ اسے سنتا تھا جو اس پہ بند کر دیا گیا تھا؟ بہت اچھی، کیا وہ دروازہ اسے سنتا واہ، تھا جو اس پہ بند کر دیا گیا تھا؟ وہ شخص اپنے آپ سے بولتے بولتے کب تھکے گا؟ واہ، بہت اچھی، واہ، بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا بات، بہت اچھی نظم۔ ایک نظم اور ہے،
اس جی نظم جی کا عنوان ہے مجھ میں کون ہے. مجھ میں کون. مجھ میں کون ہے جسے طویل وقت کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا. جسے طویل وقت کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا. سنا تھا کہ موت نے اس کی تکلیف آسان کر دی تھی. وہ کبھی اپنے تخلیق کار سے نہ پوچھ سکی کہ اسے کیوں خلق کیا گیا. وہ کبھی اپنے تخلیق کار سے نہ پوچھ سکی کہ اسے کیوں خلق کیا گیا. ہوں اسے تو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا گیا تھا. اور پھر وہ جو اسے چھوڑ کے گیا تھا تو پھر کبھی نہ آیا. ہوں لمحہ، دن، ماہ و سال، وہ جو گیا تو زندگی میں مگن ہو گیا. بہت خوب. ایک جانب زندگی مگن تھی، حسن تھا، جوانی تھی، کھنکتی ہنسی تھی. ایک جانب زندگی مگن تھی، حسن تھا، جوانی تھی، کھنکتی ہنسی تھی. وہ جو گیا تو ان رنگینیوں میں کھو گیا. ہوں ایسا کھویا کہ پھر اسے یاد نہ رہا. ایسا کھویا کہ پھر اسے یاد نہ رہا. کبھی اس کے ساتھ ایک تاریخی منسوب کر دی گئی تھی. بہت اچھے. بہت اچھے. واہ دوسری جانب بہت اچھے. دوسری جانب وہ تاریخی بہت خاموش، اتنی خاموش کہ مدتوں اس کا ذکر نہ ہوا. جی. دوسری جانب وہ تاریخی بہت خاموش، اتنی خاموش کہ مدتوں اس کا ذکر نہ ہوا. ہوں وہ موجود تھی مگر اسے عدم موجود کر دیا گیا تھا. واہ 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 واہ. واہ بہت خوب. وہ موجود بہت اچھے. تھی مگر اسے عدم موجود کر دیا گیا تھا. خلق کرنے والے نے اسے شکوہ کرنے کا حق نہیں دیا. ہوں خلق کرنے والے نے اسے شکوہ کرنے کا حق نہیں دیا. اس نے خود کو اس قدر عیبدار جانا کہ وہ چاہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے وجود کو کوئی لمس ملے. واہ واہ. اس نے خود کو اس قدر عیبدار جانا کہ وہ چاہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے وجود کو کوئی لمس ملے. اس کی کیا گہری بات ہے. خاموشی کے ساتھ ساتھ وقت بھی خاموشی سے گزرتا رہا. اس کی گہری خاموشی کے ساتھ ساتھ وقت بھی خاموشی سے گزرتا رہا. یہاں تک کہ ایک جانب کی کھنکتی ہنسی ایسی روٹھی کہ سب کچھ ختم ہوتا گیا. کیا بات. بہت اچھے. واہ اس کی بہت گہری خاموشی کے ساتھ ساتھ وقت بھی خاموشی سے گزرتا رہا. یہاں تک کہ ایک جانب کی کھنکتی ہنسی ایسی روٹھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اچھے. وہ جو چلا گیا تھا ایک دن سننے میں آیا کہ خود کو ہار گیا. واہ 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 وہ جو واہ. چلا گیا واہ تھا زبردست. ایک دن سننے میں آیا خود کہ کو خود ہار. کو ہار گیا. پر اس پر اس سارے قصے میں مجھ میں کون ہے؟ ہوں پر اس سارے قصے میں مجھ میں کون ہے؟ عرصے سے تاریکی کو اوڑھے ہوئے، جسے در و دیوار نہیں سنتے، جسے ہوں بارہا کہا گیا کہ تم موجود سے عدم موجود ہو جاؤ، جسے ہوں بارہا کہا گیا کہ تم موجود سے عدم موجود ہو جاؤ. اور وہ جو چلا گیا وہ کبھی آ بھی جائے تو اسے پہچاننے سے انکار کرنا ہوگا کہ زمانے کا واہ بدلنا اٹل ہے. واہ بہت واہ شکریہ. واہ 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 واہ. بہت بہت اچھے. بہت بہت زبردست. بہت بہت زبردست. بہت 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 شکریہ. بہت. میں اب درخواست کرتی ہوں، ہمارے ساتھ مہر زیدی موجود ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ شاید مصروف ہیں. میں دوبارہ درخواست کروں گا مہر زیدی صاحبہ سے. چلو ٹھیک ہے، مہر مصروف ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن وہ مصروف ہے. میں
मसद एहतराम राशिद जावेद साहब से दरख्वास्त करती हूँ, वो हमें क्या सुना रहे हैं राशिद साहब। जी मेरे पास तो सुनाने के लिए अफसाना ही हो सकता है। जी जी प्लीज, हमने बहुत देर तो से अफसाना नहीं सुना, अभी मारिया को सुना था, उसके बाद अब आम का सुनेंगे। जी मैं पेश करता हूँ। आ, जनाब सदर की इजाजत से अफसाने का उन्वान है जी, इजाजत है। दो दो कॉफी। ये मैंने पहले तो नहीं शायद सुनाया। वो अफसाने का उन्वान है दो कॉफी। हम्म। टेबल लैंप की नारंगी रोशनी में नादिया की आंखें किताब के सफ़ात पर थीं। वो अल्फाज को ऐसे छू रही थी जैसे कोई अपने महबूब के चेहरे पर हाथ फेरता है। ये नावल, हम्म। जिसकी जिल्द बार बार के मुताले के सबब झुर्रियों से भर गई थी, उसके लिए महज कागज और स्याही नहीं था, बल्कि एक जिंदा दुनिया थी जिसमें वो खो जाती। और इस दुनिया का मरकज था नावल का मरकजी किरदार नबील। एक ऐसा किरदार जो अल्फाज में बसता था, एक रोशन ख्याल, तरक्की पसंद, मारूफ अदीब, तेज जुबान मगर नरम दिल, इनकलाबी किताबचों के हाशियों में और धुएं भरे कैफे की सरगोशियों में सांस लेता। नादिया के लिए नबील जामिया की राहदारियों से कहीं ज्यादा हकीकी था, जिनमें वो रोज चला करती थी। ये राहदारियां उसकी कदम आशना थीं, लेकिन शफक के लिए ये एक मुख्तलिफ हकीकत रखती थी। वो उधर से गुजरती तो उसकी नजरें फर्श पर जमी होती और उसके चौड़े पांचों वाला पाजामा पुराने फैशन के जूतों को छुपाए रखता। नादिया के लिए ये जगह नबील जैसे किरदारों से मिलने की थी, और शफक के लिए एक इम्तहान, जिसके बाद उसे मुस्तकबिल की कोई उम्मीद थी। यूनिवर्सिटी की टी शॉप में रोजमर्रा की गहमा गहमी थी। नादिया ने कोने की मेज मुंतखब की, किताब खोली जैसे वो कोई मुकद्दस सहीफा हो। वेटर ने पूछा, क्या आज भी दो कॉफी, एक ब्लैक एक हल्की मीठी? नादिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वेटर ने खाली कुर्सी की तरफ देखा और कुछ न बोला। नादिया के हाथ में किताब देखकर उसे अपनी उस बहन का ख्याल आ जाता जिसे पढ़ने का बेहद शौक था, लेकिन वो किसी फैक्ट्री में सिलाई मशीन पर झुके रहने पर मजबूर थी। किताब के सफ़े पर नबील बैठा था, आस्तीनें चढ़ी हुई, होठों में दबी सिगरेट। उसकी आवाज़ नादिया के कानों में गूंजी, क्या तुम्हें लगता है कि ये कागजी दुनिया तुम्हारी हकीकत से ज्यादा सच्ची है? सच क्या है? क्या यही कमरा, यही मेजें, यही लोग, या वो ख्यालात जो मेरे जहन में जिंदा है? नादिया ने जवाब दिया। नबील हंस पड़ा। तुम्हारी हकीकत वही है जो तुम चाहो। हैरत ज़दा हूँ, हकीकत और तखयल के तजाद को समझने की कोशिश कर रही हूँ, नादिया जेर लब बुड़बुड़ाई। ये तजादात पूरी हंगामा खेजी से जिंदगी में शामिल हैं, यही हतमी हकीकत है, नबील बोला। मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ, नादिया ने किताब पर नबील के नाम पर उंगलियां फेरते कहा। तुम इस किताब के साथ वक्त गुजार रही हो। वक्त महसूसात का दूसरा नाम है। एहसास का अमल रुक जाए तो वक्त भी रुका हुआ लगता है, नबील ने जवाब दिया। कुर्सी खींचने की आवाज पर नादिया ने सर उठाकर देखा तो हम्माद और उज़मा कुर्सियां नजदीक लाते काफी के अजाफी कप को घूरते हुए सामने बैठ गए। ये दूसरी किसके लिए? उज़मा ने मुस्कुराकर पूछा। नबील के लिए, नादिया ने सर उठाए बगैर जवाब दिया। फिर वही? नादिया, वो हकीकी नहीं, एक किरदार है महज, हम्माद ने नागवारी से कहा। नादिया ने काफी की चुस्की ली और आंखें बंद कर ली। उन्हें क्या पता कि मैं महज एक किरदार नहीं हूं, नबील की सरगोशी उभरी। चलो चलो, काफी खत्म करो, डॉक्टर फैज की क्लास शुरू होने को है, हम्माद ने कहा। क्या अफसाना हकीकत को दुरुस्त तौर पर लिख सकता है? माँ बाप जदीद अदब की क्लास में डॉक्टर फैज ने सवाल उठाया। नादिया का हाथ फौरन ऊपर गया। अगर किरदार को सच्चाई से लिखा जाए तो वो हकीकी बन जाता है, जिस्मानी सूरत में न सही लेकिन नसर में जरूर और भरपूर। क्लास में सरगोशियां हुई। डॉक्टर फैज ने मुस्कुराते हुए कहा,
بہت دلچسپ بات ہے، وہ بولے، خاص طور پر بودلیئر کے فلسفہ ہائپر ریالٹی کے تناظر میں۔ مگر نادیہ، کیا تم نہیں سمجھتی کہ تخیل اور حقیقت کی اس لکیر کو مٹانا خطرناک ہوگا؟ لیکن سر، نادیہ بولی، یہ لکیر سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کے لیے یہ صرف فلسفہ ہے اور کسی کے لیے گھر کی چار دیواری۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کے پاس تخیل کی دولت نہیں، محض بقا کی مجبوری ہے۔ بہت خوب، ڈاکٹر فیض نے کہا۔ نادیہ، تم نے بودلیئر کو مارکس کے ساتھ ملا دیا۔ درست کہا کہ ایک طبقہ تخیل میں جیتا ہے، ایک حقیقت میں مرتا ہے۔ یہ لکیر تو ہمیشہ ایک فریب ہی تھی۔ نبیل کی آواز نادیہ کے ذہن میں گونجی، لیکن وہ چپ رہی۔ بات جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر فیض نے کہا، بات یہ ہے کہ حقیقت اور تخیل کے درمیان ایک نازک سی لکیر ہے، ایسی لکیر جو بظاہر دکھائی دیتی ہے مگر چھونے پر تحلیل ہو جاتی ہے۔ فن، ادب اور جمالیات کی ساری کائنات اسی دھندلی لکیر پر سانس لیتی ہے۔ پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ ہم کل کی کلاس میں اس پر مزید بحث کریں گے، ڈاکٹر فیض نے کتابیں سمیٹتے کہا۔ نجی ہاسٹل کے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نادیہ نے خود کو دیکھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن رہے تھے، الجھے بال اور بے ربط مسکراہٹ۔ تم کون ہو؟ اس نے آئینے میں جھانک کر خود سے پوچھا۔ میں نادیہ۔ نہیں، تم وہ ہو جسے نبیل نے تخلیق کیا ہے، یا شاید وہ جو نبیل کو تخلیق کرتی ہے۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے آئینہ دھندلا گیا ہو اور اس میں نبیل کا چہرہ ابھر آیا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، تم سوچتی ہو تم مجھے پڑھ رہی ہو، لیکن دراصل یہ نظام تمہیں پڑھ رہا ہے۔ تمہارا یہ انفرادی وجود، یہ تنہائی، محبت کا روگ، یہ سب سرمایہ دارانہ نظام کی مصنوعات ہیں۔ یہ نظام چاہتا ہے کہ تم حقیقی سماجی تعلقات سے کٹ کر ذاتی دکھ میں گم رہو، تاکہ تم شفق کے پرانے فیشن کے جوتوں کو دیکھنا بھول جاؤ۔ نادیہ نے بستر کا سہارا لیا اور لیٹ گئی۔ کتاب اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں پنکھے کی ہلکی سی سرسراہٹ کے سوا مکمل سکوت تھا۔ کاش تم کتاب کی سیاہی میں لکھے حروف سے زیادہ ہوتے، نادیہ نے سوچا۔ ایک ہلکی سی ہنسی اسے سنائی دی۔ میں سیاہی سے کہیں زیادہ ہوں، میں وہ خیال ہوں جو تمہیں بے چین کرتا ہے، وہ آواز جو تمہارے ذہن میں گونجتی ہے، نبیل نے کہا۔ اگر میں تم جیسا کوئی نہ پا سکی تو، نادیہ نے تعصب سے کہا۔ اسے بستر کے گدے پر پہلو میں ہلکی سی دھنس محسوس ہوئی، جیسے ناول نے سانس لے کر کوئی وجود بخش دیا ہو۔ ایک حرارت صفحات کے اندر سے ابھری۔ نادیہ نے پلٹ کر دیکھا نہیں، لیکن اسے نبیل کی موجودگی محسوس ہوئی۔ جسم کا بوجھ، تمباکو اور پرانی کتابوں کی ملی جلی خوشبو۔ اس کی انگلیاں نادیہ کے سر کے بالوں کو سنوارتی گلے کی جانب پھسلیں۔ اس کے جسم میں ایک ارتعاش سا ہوا۔ یہ لمس ایک ایسا جملہ تھا جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور اسے صرف نادیہ ہی پڑھ سکتی تھی۔ جب ان دونوں کے ہونٹ ملے تو وہ نہ پورا دباؤ تھا، نہ پوری حرارت، بس ایک لمس کا سایہ۔ نادیہ اس کی طرف جھک گئی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گری اور اس کے صفحے ایسے پھیل گئے جیسے کوئی پرندہ پر کھولے سستا رہا ہو۔ تو تم نے مجھے پا ہی لیا، مدھم لہجے میں سرگوشی ابھری۔ کچھ دیر بعد نادیہ کی آنکھ کھلی۔ گلے کے بٹن بند کرتے، لباس کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے اس نے خود کو ایک بار پھر تنہا پایا۔ کتاب فرش پر کھلی پڑی تھی، اس باب پر جس میں نبیل اپنے حریف سے جدلیاتی مادیت پر بحث کر رہا تھا۔ نادیہ نے اپنے ہونٹوں کو چھوا جو اب بھی بوسے کی پرچھائی لیے ہوئے تھے، بوسا جو کبھی تھا ہی نہیں، یا شاید تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ سلام ماں، نادیہ نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ آپ کیسی ہیں؟ آپ کا کالج کیسا جا رہا ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، کالج کے بچے مطالعاتی دورے پر کسی دوسرے شہر گئے ہیں، سو اس ہفتے میرا کوئی لیکچر نہیں۔ تو میں کب سے فون کر رہی تھی، خیریت ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہوں۔ ٹھیک ہی ہوں کیا مطلب؟ تمہاری آواز میں خالی پن سا کیوں ہے؟ ماں کی آواز میں ایک نرمی تھی جو ہمیشہ اسے ٹوٹنے سے بچاتی چلی آئی تھی۔ ماں، بس کبھی کبھی ایسے لگتا ہے میں خود کو کھو چکی۔ خود کو کھونا؟ بیٹا، خود کو وہ لوگ کھوتے ہیں جن کے پاس خود ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری عمر میں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کون ہوں، اور پھر بعد میں زندگی تو
اسی سوچ میں گزر گئی کہ تنخواہ میں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ ہمارے طبقے کے لوگ اپنی شناخت تخیل میں نہیں اپنے کام میں ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن مت بھولو کہ تمہاری یونیورسٹی، یہ کتابیں، ہاں کتاب سے یاد آیا، تم پھر کسی کتاب کے مطالعے میں تو غرق نہیں؟ ہاں ایک کردار ہے جو کبھی میرے ساتھ نہیں چلے گا، جو کسی حقیقت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ماں کچھ دیر خاموش رہ کے بولی، بیٹا جو خیال ہمیں چھو لے وہ محض فسانہ نہیں ہو سکتا، لیکن جینے کے لیے ہمیں ہاتھ تھامنے والے لوگ بھی چاہیے، محض الفاظ نہیں۔ ہاں اچھا ماں، کتاب بند کرو بیٹا اور سو جاؤ، رات کافی گہری ہو چکی ہے۔ جی ماں سوتی ہوں، شب بخیر۔ اگلے روز حماد اور عظما نے اسے آ گھیرا، تم ہو کہاں؟ نہ تم لائبریری میں نظر آتی ہو، نہ کینٹین میں، نہ فون اٹھایا۔ تم نے تو ہمارے ساتھ کھانا کھانے جانا تھا، کوئی محبت کا روگ تو نہیں پال لیا؟ عظما نے کہا، یہ صحت مند رویہ نہیں۔ نادیہ مسکرا دی، کس کے مطابق صحت مند؟ نفسیات کی کتابوں کے مطابق؟ زیادہ صحت مند کیا ہے؟ ایسی محبت جہاں دھوکے کا امکان ہو، یا کسی ایسے سے جو کبھی دھوکہ دے ہی نہ سکے؟ تم حقیقی لوگوں کو موقع ہی نہیں دیتی، حماد نے کہا۔ انہیں خوف ہے کہ کہانی کے اندر کتنا اختیار چھپا ہے، نبیل نے سرگوشی کی۔ نادیہ کھڑی ہو گئی، کتاب سینے سے لگا کر بولی، شاید مجھے حقیقی انسان کی ضرورت ہی نہیں۔ ہفتے بیت گئے، سیمسٹر اپنے اختتام کو پہنچا۔ نادیہ ایک بار پھر کیفے میں بیٹھی تھی، پھٹے کناروں، مڑے صفحات اور مدھم ہوتے حروف کی کتاب کے ساتھ۔ اس نے 2 کافی کا آرڈر دیا۔ ویٹر جو اب اسے جانتا تھا خاموشی سے سر ہلا کر پلٹ گیا۔ حماد اور عظما نے اسے دور سے دیکھا لیکن قریب نہ آئے۔ نادیہ نے کتاب کا آخری صفحہ پلٹا۔ نبیل کا مکالمہ تھا، ہمارے پاس لفظوں اور علامتوں کا ان گنت مجموعہ ہے، مگر ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نادیہ نے سوال کیا۔ بے سمتی، ٹوٹ پھوٹ، بے بس سماجی ادارے، فرد کا انفرادی اور اجتماعی مسخ ہوتا تشخص، ایسے میں کوئی کیا کہے؟ یہ سب جال ہیں، استعماری قوتوں کے مایا جال جس میں ہماری شناخت گروی ہے، ہماری حقیقتیں چھین کر ہمیں تخیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نبیل کی آواز اسے کانوں میں محسوس ہوئی۔ یہی المیہ تو؟ نادیہ نے سوال کرنا چاہا۔ تم نے تو اپنی ذات کے اندر پناہ لے رکھی ہے، تمہیں یہ خول توڑنا ہوگا۔ نبیل نے بات پوری ہونے سے پہلے سرگوشی کی۔ نادیہ نے کتاب میز پر رکھی اور کیفے سے نکل آئی۔ باہر دھوپ تھی، وہ دھوپ جو آنکھوں کو چبھتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ دنیا روشن ہے۔ ویٹر نے میز صاف کرتے ہوئے کتاب اٹھائی، جھریوں بھری جلد، موڑے صفحات۔ اس نے کتاب الٹ پلٹ کی۔ ایک باب میں ایک لڑکی تھی، نادیہ نام کی، جو کسی نبیل سے محبت کرتی تھی۔ نبیل جو تھا تو صرف ایک کردار، مگر اس لڑکی کے لیے سب سے حقیقی وجود۔ ویٹر نے کتاب بند کی۔ اسے اپنی بہن یاد آئی جو کسی فیکٹری میں سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی اور جس نے کبھی کسی نبیل کا نام نہیں سنا تھا۔ ویٹر نے کتاب اٹھائی اور اگلی میز کی طرف روانہ ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ راشد صاحب، آپ کا افسانہ بہت خوب، گمان اور حقیقت میں بہت جی بہت شکریہ۔ کسی اندیکھی یا اندیکھی نہیں کہا جائے، انچھوئی چیز سے اپنے آپ کو باندھنا، اپنے آپ کو منسلک کرنا اور حقیقت کی دنیا سے باہر ہونا، راشد جاوید صاحب کا افسانہ تھا یہ۔ بہت عمدہ بنت ہے اس کی، اور ہم ان کو کیا کہیں، یہ تو افسانے کو اس خوبی سے لے کے چلتے ہیں کہ سننے والا سنے، اور بہت سارے ان کے افسانے میں موضوع تو ہوتا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ایک ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ قاری کو اس کا ادراک نہ ہو، پڑھنے والے کو، سننے والے کو اس کا ادراک ہو رہا ہوتا ہے کہ افسانے کا رخ کیا ہے، افسانے کی سمت کیا ہے۔ بہت اچھا افسانہ تھا راشد صاحب، بہت عمدہ۔ جی بہت شکریہ، نوازش، بہت شکریہ۔ میں آج صورتحال یہ یوں ہے کہ بہت سے دوست ہمارے اس لیے نہیں آ سکے
जैसे खैर जमान राशिद साहब ने बहुत कोशिश की कि कनेक्ट हो, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो सके। ऐसे ही बहुत से दोस्त हमारे इसलिए नहीं शामिल हो सक रहे कि जो शायद इंटरनेट का मसला इस वजह से है कि जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, उसकी वजह से बहुत से लोग कनेक्ट नहीं हो सके, जिन्हें जो प्रोग्राम में आने की ख्वाहिश भी रखते रहे। उन इस नशिस्त के दौरान बहुत दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे क्योंकि हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम शदीद हो रहा है। तो चलिए, कोई नहीं, कोई बात नहीं। हम फिर भी, हम जितने दोस्त हैं रहे आज, वो उन्होंने हम सबने इस बस में हमेशा एक दूसरे को सुना। मैं दरख्वास्त करती हूँ नजमा मंसूर साहबा से, हमारे ही आज की नशिस्त की सदारत कर रही है, उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि नशिस्त के हवाले से कुछ बात करें और उसके बाद हम उनको सुनते हैं। जी नजमा साहबा। जी बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त जो है बहुत अच्छी, नज़मों का पलड़ा इसमें भारी रहा और बहुत खूबसूरत नज़में सुनने को मिली हैं। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। और आज की जो नशिस्त है इसके बारे में जो मैं बात करना चाहती हूँ, वो सबसे पहले मैं नस्मों के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगी या फिर अफसाने पे बात करूँगी। इसमें सबसे पहले जो है वो महजूद बदर साहब ने अपनी नज़में पेश की थी। वो उनमें जो है पहली उनकी नज़म थी हम सब खाबीदा हैं। ये नज़म जो है उनकी बहुत खूबसूरत नज़म है। इसमें उन्होंने सादा मगर गहरी जो है वो ख्वाब, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नींद का यहाँ पे इस्तारा नहीं है, बल्कि वो इज्तमाही गफलत, जमूद और खुद फरेबी की अलामत बनकर सामने आता है। दूसरा जो है इसमें उन्होंने इसको में बड़ी महारत से दाखिली दुनिया जो है, जैसे ख्वाब है, ऊँग, मुंजमद वक्त को उन्होंने शामिल किया। फिर खारजी हकीकत जो है कि दुनिया की तरक्की, जैसे वो चांद से मरीख तक पहुंच गया है, उसके उस पे बात की और इस तजाद को उन्होंने जो बयान किया है। और आखिरी इनका जो था वो इख्तिताम बड़ा चौंका देने वाला है कि साइंसी तरक्की का जो इन्होंने हवाला दिया है वो इनका बहुत अच्छा एक हवाला था। और इसके अलावा दूसरी उनकी नज्म जो है वो अ, ये खुदा की तराशी हुई नज़में हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसमें उनकी इस्तारे और अलामतें बड़ी मुनफरिद हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी बात हर एक नस्ल के हवाले से करूँगी। और इसमें दूसरे नंबर पे हमें समीन बलोच साहिबा ने अपनी नज़में सुनाई। और उसमें उनकी पहली नज़म थी कि मंजर के उस पार, ये उनकी आज़ाद नज़म थी। इसमें उन्होंने जो अलामतें और इस्तारे इस्तेमाल किए हैं, जैसे मौत, भूख और जंगे, और इनको उन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किया है वो बड़ा एक खूबसूरत उनका अंदाज है। यानी उसने उन्होंने इसमें नए पैकर, नए इस्तारे और नए अंदाज में उनको बयान किया है। इसी तरह उनकी दूसरी नज्म जो है बादशाब है, ये एक नसरी नज्म थी। और ये जिसमें उन्होंने जो उनकी सतरें जो है वो बड़ी खूबसूरत हैं कि मैं कई रातों तक खुदा से हम कलाम रही, और इसी तरह मोहब्बत में शराकत, या बशर होना खुदा होने से मुश्किल है। ये बड़ी खूबसूरत उनकी सतरें हैं। उनकी तीसरी नज्म जो है वो सारा शगुफ्ता के हवाले से थी। इसका उन्वान भी सारा शगुफ्ता है। और इसका इख्तिताम जो है वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया कि खुदा के लिए मर जाओ, मुझे और कोई नज्म नहीं कहनी। तो समीन बलोच का एक अपना अंदाज है नज्म कहने का। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वो अ, बहुत अच्छी नज़में कह रही हैं, और हमारा जो आइंदा का मंजरनामा है वो बड़ा महफूज हाथों में है नज्म के हवाले से। ख़ास तौर पे हम देखते हैं जबकि जदीद उर्दू नज्म में जो मीरा जी, राशिद और मजीद अमजद के बाद से वो उसमें ताजगी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें जब नए लिखने वाले बहुत अच्छे सामने आए तो इसमें बड़ी
جو ہے اب نئی قوت کے ساتھ یہ دوبارہ سے سامنے آئی ہے، اور اس کی نظم کی ایک نئی ڈکشن جو ہے ہمارے سامنے ہے اس وقت، اور یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے ماریا مہوش نے اپنا ایک مائکرو فکشن نثر کا سنائی، جس کا عنوان تھا تالاب۔ یہ ایک مکالماتی انداز تھا ان کا، اور اس میں شعریت سے بھرپور یہ ان کی ایک خوبصورت مجھے تخلیق لگی ہے۔ ان کی دوسری جو پیشکش تھی وہ ان کی نظم تھی خودکشی۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آ رہی ہیلو، ہے۔ آ رہی جی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل آ آ رہی ہے رہی ہے، آ رہی ہے بڑی بات ہے۔ اوکے آ رہی ہے۔ اوکے اوکے اوکے، میں نے کہا خاموشی ہے تو شاید پتہ نہیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ اچھا، ہم ماریہ آپ کو مہوش کی توجہ سن دوسری، رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں آپ کو۔ جی جی شکریہ شکریہ بہت بہت۔ اچھا، ان کی نظم کا عنوان تھا خودکشی۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت ان کی منفرد تخلیق ہے، جس میں انہوں نے دو روحوں کی آپس میں جو اضطرابی کیفیت کا بیانیہ ہے وہ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہماری پیاری نازیہ احمد نے اپنی نظمیں پیش کی، اور دونوں نظمیں جو ہیں ان کی بے حد خوبصورت۔ پہلی نظم جس کا عنوان تھا بے اعتباریاں، یہ اس میں جب وہ بار بار یہ تکرار کرتی ہیں کہ وہ کہتا ہے یا وہ درست کہتا ہے، تو یہ نظم، اس نے نظم کو بہت ایک پر اثر انداز دے دیا، اور اس میں ان کے لفظ، علامتیں، استعارے بہت خوبصورت ہے۔ اور دوسری نظم تو شاہکار نظم ہے، اور میری پسندیدہ موضوع ہے کہ میں ماں کے حوالے سے میرا بھی بہت جذباتی سا انداز ہے، اور میں نے اس پہ نظمیں بھی لکھی ہیں اور طویل نظمیں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ ان کو یہ نظمیں سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے یوں لگا کہ یہ میرا کوئی سایہ ہے، جیسے میں خود سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے بہت اچھی ان کی یہ نظمیں لگی ہیں، خاص طور پہ جب وہ کہتی ہیں کہ ماں دھندلی ہوتی جاتی ہے، تو یہ شعریت اور معنویت کے اعتبار سے بے حد متاثر کن ہے سفر، اور مجھے ان کی یہ دونوں نظمیں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر جناب ہمارے عاصم جی حسین ہیں، ان کی بھی نظمیں بہت شاندار اور ہمیشہ سے شاندار ہوتی ہیں اور بڑی منفرد، اور ان کے عنوانات ہی ایک بھرپور نظم ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ ان کی یہ نظم جو ہے آدھی تصویر کی تنہائی، یہ بھی بہت ہی خوبصورت نظم ہے، اور اپنی بیانیے میں اور اپنے استعاروں میں اور اپنی تشبیہات میں بے حد متاثر کرتی ہے، اور میں اسے مرصع نظم کہوں گی، بہت شاندار۔ اسی طرح انجلا ہمیش کی نظمیں، ان کو میں مفکرانہ نظمیں کہوں گی، کیونکہ یہ ان کے عنوان بھی بڑے جاندار ہیں اور بڑے فلاسفیکل ہیں، اور اس میں جو نظمیں انہوں نے جو یہ حقیقت کو جس طرح انہوں نے آشکار کیا ہے، یہ اس بات کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر نازک خیالات کو اگر ہم منفرد اسلوب میں کیسے متاثر کن نظم کی شکل میں ڈھال سکتے ہیں، تو یہ انجلا جی کا اپنا بھی ایک خاص انداز ہے۔ اور پھر آخر میں جناب راشد جاوید صاحب کا افسانہ تھا، اور بڑا خوبصورت افسانہ تھا۔ اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے ماں با جدید فکر، طبقاتی شعور اور تنہائی کے المیے کو ایک بہت ہی خوبصورت بیانیے میں سمو دیا تھا۔ خاص طور پر اس میں جو نبیل کی آواز کے ذریعے انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام اور ہائپر ریالٹی اور فرد کی داخلی شکست کو جس طرح پیش کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ افسانے کو محض جذباتی نہیں بلکہ فکری سطح پر بھی مضبوط بناتا ہے۔ اس کا جو اختتام ہے افسانے کا وہ بھی بڑا مؤثر ہے کہ نادیہ کا تخیل ٹوٹتا نہیں بلکہ ایک نئے زاویے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور ویٹر کا کردار اس کہانی کو طبقاتی حقیقت سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ اس طرح راشد جاوید صاحب کا یہ افسانہ جو ہے محبت، تنہائی اور فکری
فرار کے درمیان مولک انسان کی ایک سچی اور کربناک تصویر پیش کرتا ہے۔ آج کی جو بزم ہمیش ہے وہ میں سمجھتی ہوں بہت شاندار ہے، بڑی منفرد تحریریں جو ہیں اور بہت خاص طور پہ بھرپور نظمیں جو ہمیں بڑی متاثر کن نظمیں سننے کو ملی۔ میں سمجھتی ہوں مجھے جو ہے بہت اچھا لگا کہ میں خود نثری نظم کی شاعرہ ہوں، اور یہاں پہ جو نظمیں پیش کی گئی وہ ہر لحاظ سے منفرد اور شاندار تھی۔ بہت شکریہ۔ نعمت صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے جتنے بھی تخلیق کار تھے ان کی نظموں پہ، اور آصف صاحب کا افسانہ بھی تھا، ان سب اپنی 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 رائے بھی، اپنا تجزیہ کیا، اور آج کی نشست صدارت کو قبول کر کے آپ نے ایک طرح سے حق ادا کیا کہ آپ یہ کہوں کہ آپ تمام تحریروں کو جس طرح سمیٹتی ہیں اور جس طرح اسے بات کرتی ہیں، یہ ایک پوری توجہ، صدارت ایک ایسا وہ ہوتا ہے کہ صدر آخر تک خاموش رہتا ہے، اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر تحریر، جتنی بھی تحریریں سنائی گئی ہیں، ان کو ان کا ایک الگ الگ تجزیہ کر کے اس پر اپنی رائے دے۔ اور یہ نجمہ صاحبہ کمال ہے کہ وہ اختصار سے بہت عمدہ تجزیہ کرتی ہیں۔ بہت 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 شکریہ نجمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ میں جی، یہ اب آپ سے تعریف۔ درخواست کرتی ہوں کہ ہم آپ کو سنیں گے اب۔ جی نجمہ صاحبہ۔ جی، میں آج آپ کو چھوٹی چھوٹی سی 2-3 نظمیں سناتی ہوں، بلکہ جی ایک نظم جو ہے مہجور بدر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بلوچ مٹی کی حوالے سے، اس کا عنوان ہی ہے کہ بلوچ مٹی کی کوکھ سے جنمی نظم۔ آہا۔ سمو ریتلے پہاڑوں کے دامن میں ننگے پاؤں چلتی ہے، اور اس کے قدموں سے کنوؤں میں صدیوں پرانا پانی جاگ اٹھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کجر کی شاخیں جھولتی ہیں، جہاں خاموشی بانسری بن کر چرواہوں کے دل میں اترتی ہے۔ واہ سمو جب واہ۔ آنکھ اٹھاتی ہے بہت اچھا، بہت اچھا۔ سمو جب آنکھ اٹھاتی ہے تو افق پر صرف سورج نہیں، قبیلوں کی تھکی ہوئی دوائیں چمکنے لگتی ہیں۔ وہ جانتی ہے ریت کو لفظوں میں نہیں باندھا جاتا، ریت صرف قدموں کا بوجھ سمجھتی ہے، اور وہ بوجھ صرف ان عورتوں کے پاس ہوتا ہے جو انتظار کو زیور نہیں ہتھیار بنا لے۔ اس کے بالوں آہا۔ میں بہت خوب، بہت خوب۔ واہ۔ جو انتظار کو زیور نہیں ہتھیار بنا لیں، اس کے بالوں میں اونٹنی کے گلے کی گھنٹی کی اداس تھاپ ہے، ایسی تھاپ جو ہر ہجرت سے پہلے دل کے اندر بجتی ہے۔ واہ۔ مست توکلی ریت پر جھکا ہوا اپنی ہی پرچھائی سے باتیں کرتا ہے، اس کے ہونٹوں پر محبت کوئی اعلان نہیں، وہ پیاسی دعا ہے جو کنویں تک پہنچنے سے پہلے دل کی کسک بن جاتی ہے۔ مست توکلی بانسری نہیں بجاتا، وہ خاموشی کو سانس میں گھول لیتا ہے، اور جب دکھ حد سے بڑھ جائے تو لفظ لوک گیت بن کر بہہ نکلتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سموں کی جدائی کوئی ذاتی زخم نہیں، درد کی مشترکہ جاگیر ہے۔ وہ جانتا ہے واہ۔ محبت اگر نہ ملے تو بھی اسے مٹی سے جدا نہیں ہونا۔ واہ، مست توکلی آہا۔ بہت اچھا۔ واہ۔ مست واہ واہ واہ۔ مست توکلی ریت پر نام نہیں لکھتا، وہ جانتا ہے ہوا سب مٹا دے گی، اس لیے وہ اپنا درد لوگوں کے سینے میں رکھ دیتا ہے۔ جب وہ گاتا ہاں۔ ہے تو رات پہاڑوں کے کندھوں پر سر رکھ کر رو لیتی ہے۔ جب وہ گاتا ہے تو رات پہاڑوں کے کندھوں پر سر رکھ کر رو لیتی ہے، اور ستارے ایک ایک کر کے مدھم ہو جاتے ہیں۔ وہ شاعر نہیں، وہ تو اس دکھ کا نام ہے جو نسلوں تک چلتا ہے،
जिसे सिर्फ बलोच मट्टी समझ सकती है। वाह हानी शाह वाह हानी शाह मुरीद की सदा बनकर पहाड़ों से टकराती है। उसकी मोहब्बत कोई लोक दास्तान नहीं, पुरखों की इज्तमाई सांस है। शाह मुरीद वक्त वाह के सीने पर रखा हुआ वो पत्थर है जिस पर वफा ने अपना आखिरी नाम कंधा किया और जुदाई सिर्फ एक इम्तहान बनकर रह गई, जिसकी खामोशी में मोहब्बत की पूरी लुगत दफन है। ये नज्म ऊंट की घंटी की तरह दूर से सुनाई देती है, रेत, पसीने और लोक गीतों की खुशबू में लिपटी हुई। यहाँ औरत सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि तारीख का रुख मोड़ने वाला इस्तारा है, और मर्द मोहब्बत हार कर भी अपनी मट्टी से वफादार रहता है। वाह जान जान लो बहुत ये बलोची नज्म है। जान लो ये बलोची नज्म है जो लिखी नहीं जाती, नस्ल दर नस्ल जख्मों में संभाली जाती है। यह नज्म किसी किताब में बंद नहीं होगी, यह चरवाहों की आवाज में, पानी भरने वाली लड़कियों के गीतों में और जनाजों की खामोशी में बोलती रहेगी। यह नज्म बलोच मट्टी से जन्मी है। यह नज्म बलोच मट्टी से जन्मी है। अगर तुम इसे छूओगे तो तुम्हारे हाथ मोहब्बत की खुशबू से भर जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत शुक्रिया। क्या वाह बात है, सही है, बहुत बहुत अच्छी, बहुत ही बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत वाह वाह, बहुत अच्छी है, बहुत खूब। बहुत अच्छी नज्म। वाह। एक और सुनाओ, छोटी सी आई। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिन एक बाजार है जहां हम अपने आप को सिक्कों की तरह खर्च करते हैं और शाम तक जेब में सिर्फ थकन बचती है। वाह दिन एक वाह बाजार है जहां हम वाह अपने वाह, आप को बहुत सिक्कों की तरह खर्च करते हैं और शाम तक जेब में सिर्फ थकन बचती है। मगर रात रात एक दरवाजा बन जाती है जो बाहर नहीं अंदर खुलता है। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया की सारी वाह आवाजें अपने ही साए से डर कर खामोश हो जाती हैं और इंसान अपने नाम से निकलकर अपनी रूह में दाखिल होता है। उस घड़ी सिर्फ खुदा होता है और हम खुद, जैसे सांस, जैसे धड़कन, जैसे जैसे कोई राज। क्या बात, बहुत अच्छी। अच्छी, बहुत अच्छी, वाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। खूबसूरत। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत अच्छी नज्म। अच्छा, नजमा साहबा की जो नज्म बलोच से बहुत उम्दा नज्म है। बल्कि ये हम किसी मौके पे इनकी ये नज्म रखेंगे भी। अगर मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने ये नज्म शाया हुई है या नहीं, बहरहाल हम कोई नज्म बयान में या किसी उसमें इनकी नज्म जरूर सुनेंगे ताकि इसको डिस्कस भी किया जाए। ये एक ऐसा फोरम है, देखिए अदब यही है, नफरत बाकी जगहों पे जैसी भी हो, नहीं हो, क्या है, क्या हालात होते हैं, लेकिन इल्म और अदब का मकसद यही है कि सब लोग सोचा जाए, सबको जोड़ के रखा जाए, साथ चला जाए, जी बिल्कुल, बिना बिल्कुल जब सही कह लिसानी रहे। उसके, बिना मजहबी तफरके के। तो बिल्कुल ये नज्म सही। इसी हवाले से हमने सुनी। बहुत अच्छी नज्म है। बहुत आ, शुक्रिया। नजमा साहबा का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। मैं बस आज की नशिस्त के सिलसिले में आखिर में राशिद साहब से कहूंगी कि वो नशिस्त से इख्तिताम का ऐलान करें। जी जी बहुत शुक्रिया। आज का इजलास जो है वो काफ़ी भरपूर इजलास रहा और बज़्म हमेश जो है वो बड़ी खूबसूरत बज़्म में तब्दील हो गई। इसमें काफ़ी हमें बहुत अच्छी नज़में जो हैं वो, शायरी जो है वो सुनने में मिली। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हाज़रीन का, जिनमें समीन बलोच
آصم جی حسین، ماریہ مہوش، ڈاکٹر مہر زیدی بھی آئی تھی، پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ میں کہیں مصروف ہوں اس لیے، اور بعد میں شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ خیر زمان راشد بھی تشریف لائے لیکن وہ بھی شاید ڈسکنیکشن کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ مہجور بدر بھائی نے بڑی اچھی نظمیں سنائیں، ظہور مناز صاحب بھی تھے، صفیہ شناز صاحبہ بھی تھی، لیکن وہ بھی شاید وہ نہیں اپنا مائک جو ہے اس کو ان میوٹ کر سکیں۔ تو نظامت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح قابل تعریف، اور تکنیکی تعاون جو ہے وہ ناجیہ صاحبہ کا تھا، جن کی طبیعت اگرچہ خراب ہے لیکن کچھ بہتر ہو گئی ہیں، تو ہمیں اس کی بھی خوشی ہے۔ اور سب سے بہت بہت شکریہ نجمہ منصور صاحبہ کا کہ انہوں نے آج کی اس بھرپور نشست کی صدارت جو ہے وہ قبول کی، اور بہت ہی عمدہ جو صدارتی خطبہ ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ مستفیض کیا، اور ان کی نظم میں جو تھیں بس توکلی کے حوالے سے بھی، اور دوسری مختصر اگرچہ مختصر سی لیکن بہت خوبصورت نظم تھی۔ وہ میں اب اس اجلاس کی باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو اگلے ہفتے تک شب بخیر اور خدا حافظ کہتا ہوں۔ بہت خدا شکریہ۔ حافظ، شب بخیر۔ شب بخیر، شب شب بخیر، بخیر، اللہ بہت حافظ۔ شکریہ، شب بخیر، اللہ حافظ۔